إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشہور اور معروف کتاب امام ترمذی رحمہ اللہ کی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اور ایسے ہی آپ کے اخلاق کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے اور وہ حدیثیں نقل کی ہیں. پہلا باب ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک شکل و صورت کے متعلق ہے. آج اس باب کا یہ آخری درس ہے اور حدیث نمبر 12، 13، 14، 15 یہ حدیثیں ذکر کر کے آج کی بات یا آج کا درس مکمل ہوگا انشاءاللہ. پھر آئندہ ملاقات میں دوسرا جو باب ہے جو خاتم النبوہ، ختم نبوت کے متعلق ہے، وہ باب وہ انشاءاللہ وہ پیش کریں گے اور اس کی تشریح میں کروں گا باذن اللہ عز و جل. تو حدیث نمبر 12 بھائیو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا ابو داود المصاحفی سلیمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شمیل عن صالح بن ابي الاخضر عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. حدیث کی تخریج امام ترمذی نے اپنی کتاب شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی ہے، اسے امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں. سند کے اعتبار سے اس اسناد میں صالح ابن ابی الاخضر ہے اور یہ ضعیف ہے. اس طرح اس حدیث کا سند ضعیف ہے، لیکن اور اس حدیث کے شواہد ہیں اور یہ شواہد گزر چکے ہیں بھائیوں. اس طرح یہ مجموعی اعتبار سے حدیث مقبول ہے، حسن کے درجے پر ہے، یا کہیے اجمالی طور پر یہ حدیث صحیح ہے. بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اب اس حدیث کا ترجمہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کأنما صیغ من فضہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کیسا تھا بھائیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا؟ سفید، ایک دم گورا. ہاں، اس میں مشربون بحمرہ جس طرح کی سابقہ کئی حدیثوں میں آیا. تو ادھر جو حدیث کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک ایسے سفید اور چمکدار تھا جیسا کہ چاندی سے ڈھالا گیا ہو. رجل الشعر، یہ لفظ بھائیوں پہلے بھی گزر چکا. رجل الشعر حدیث نمبر 8 میں، حدیث ابی حالہ میں آ چکا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بال مبارک کچھ گھنگریالے تھے، یعنی کچھ گھنگریالے تھے، مکمل نہیں. ورنہ حدیث انس جو پہلی حدیث بیان کی گئی اس میں یہ آیا: ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے ہوئے تھے. تو اس طرح بھائیوں یعنی درمیان اس کے، یہ دونوں کے درمیان تھا، نہ گھنگریالے بال تھے نہ ایسے ہی ایک دم سیدھا. اور اس حدیث میں آیا ہے کہ کچھ گھنگریالے تھے، اور دونوں میں تضاد نہیں ہے، معنی بھائیوں ان تمام حدیثوں کا ایک ہی ہے. تو یہ اس حدیث کا بھائیوں ترجمہ حدیث نمبر 12 اور اس کی تشریح، اور یہ باتیں، یہ اوصاف، یہ صفتیں پہلے اور حدیثوں میں گزر چکا، سابقہ دروس میں اس کی مزید وضاحت اور تشریح کی گئی.
اس کے بعد حدیث نمبر 13، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية۔ اس حدیث کی تخریج امام مسلم نے کی ہے اپنی کتاب الصحیح، پیج نمبر 86، حدیث نمبر 167 کتاب الایمان، باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السماوات وفرض الصلوات۔ ایسے الترمذی نے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تخریج کی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی کتاب السنن میں جو معروف اور مشہور ہے، جس کا شمار کتب ستہ میں ہوتا ہے، اس میں پیج نمبر 831، حدیث نمبر 3649، کتاب المناقب، باب وصفہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء حیث عرضوا علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عرض علی الانبیاء، کہ انبیاء کرام میرے سامنے لائے گئے، انبیاء کرام میرے سامنے لائے گئے۔ یہ کب کی بات ہے بھائیو؟ کب لائے گئے؟ ہاں، معراج کے وقت، صحیح۔ اور کوئی اور دوسرا احتمال ہو سکتا ہے معراج کے علاوہ، اس لیے اس حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ میں نے معراج میں یہ انبیاء کرام کو ہمارے سامنے لایا گیا، خواب میں، ماشاءاللہ۔ ہاں، تو اس طرح اہل علم کہتے ہیں یعنی انبیاء کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے، اور کب؟ تو دو اس کا معنی مطلب ہے، یا تو اسراء اور معراج کے وقت، یا پھر ایسے ہی خواب میں۔ اور دونوں بھائیوں، چاہے خواب میں ہو یا حقیقت میں ہو معراج کے وقت، انبیاء کرام کا خواب بھی حق ہوتا ہے اور معراج کا بھی واقعہ حق ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان انبیاء کرام کو لایا گیا۔ اب سوال ہے، جب ان کا انتقال ہو چکا تھا، وہ بھی اپنی قبروں میں ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کس طرح انہیں لایا گیا؟ تو اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حقیقت میں ان کی روحیں پیش کی گئیں، اور ان کی جسموں کی طرح میں وہ اس طرح وہ سامنے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس لیے حقیقت میں اجسام بھائیوں وہ کیا؟ قبروں میں ہیں ان کی، اور روحیں جو ہیں جانتے ہیں، روحیں بھائیوں وہ آسمانوں میں یا علیین میں اللہ تعالیٰ کے پاس، تو وہ روحوں سے ان کا مقابلہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اگر معراج کی بات ہے، اور ان کی جو تصاویر، جو شکلیں تھیں، ان شکلوں میں پیش کی گئی۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بہرحال کس طرح پیش کیے گئے ہمارا یہ ایمان ہے، اس لیے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے گئے، یا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لائے گئے یا انبیاء کرام۔ اور اسراء اور معراج کا جو واقعہ وہ مشہور ہے کہ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی انبیاء کرام کی آپ نے امامت کرائی۔ اس میں یہ مقام واضح کرنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ کیا ہیں؟ امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اور سید ولد آدم ہیں۔ پھر ایسے ہی ان میں سے بہت سے انبیاء کرام سے ملاقات آسمانوں پر بھی ہوئی، ہر آسمان پر ایک نبی یا ایک سے زائد، اور یہ واقعہ بھائیوں معروف اور مشہور ہے، اور یہ الگ ہی ایک موضوع ہے اسراء اور معراج کا۔ تو بہرحال ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ سامنے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے ہوئی۔ تو یہ ایک معنی ہے، یا تو پھر خواب میں، اور اگر خواب کا ہے تو خواب میں پیش ہونا یہ زیادہ آسان ہے لا شک، اور انبیاء کرام کا خواب بھائیو حق ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہو جائیں، متقی پرہیزگار، ان کا خواب بھائیو سچ بھی ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا، اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور شیطان بھی انہیں دھوکہ دے سکتا ہے، اور یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، اس پر باتیں ہو چکی ہیں۔ پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا مُوسَى علیہ السلام ضرب من الرجال،
کہ میں نے دیکھا اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایسے دبلے پتلے کم گوشت والے آدمی تھے۔ دبلے پتلے سے مراد نہیں بھائیو بہت زیادہ دبلے پتلے، بلکہ اس کا اگر دقیق ترجمہ عربی میں جائیں گے تو اس میں یہ ایک ترجمہ کرتے ہیں جس طرح ابن الجوزی غریب الحدیث میں بیان کرتے ہیں، الخفیف الجسم، یعنی جسم ہلکا تھا، اور اس سے نہیں مراد ہلکے سے معنی کہ بہت زیادہ دبلا، المہم موٹا پن، موٹے نہیں تھے کہ گوشت بھرا ہوا ہو، ہے کہ نہیں، یہ خفیف الجسم تھے، ہلکے جسم والے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ضرب من الرجال، یعنی درمیان، نہ موٹے تھے نہ بہت پتلے تھے۔ ایسے القاضی عیاض کہتے ہیں ضرب من الرجال هو الرجل بین الرجلین فی کثرت اللحم وقلته، وہ ایک آدمی جو درمیان میں ہے، وسط ہے، ایک موٹا آدمی جو ہوتا ہے اور ایک جو پتلا، وہ دونوں کے بیچ میں، یعنی اوسط۔ تو اس طرح معنی کیا ہے؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نہ موٹے تھے نہ بہت دبلے پتلے تھے، بلکہ درمیان۔ ممکن ہے واللہ اعلم موسیٰ علیہ السلام کچھ اور ہلکے تھے ہوں اس اعتبار سے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ ہلکے یا پتلے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کأنہ من رجال شنوءہ، جیسے کہ شنوءہ یہ قبیلہ ہے یمن کا ایک قبیلہ ہے، جیسے کہ شنوءہ قبیلہ کے افراد سے ہیں۔ یہ قبیلہ جو شنوءہ یمن کا قبیلہ ہے، ان کے جو آدمی تھے وہ بھائیوں معروف تھے کہ نہ بہت موٹے ہوتے تھے نہ بہت پتلے، درمیان کے ہوتے تھے، اوسط، یعنی تقریباً خفیف الجسم ہوتے تھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا وصف بیان کیا۔ دیکھیے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا وصف کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِذَا أَقْرَبَ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مسعود، کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان سب لوگوں میں جو میری نظر میں ہیں حلیہ کے اعتبار سے عروہ ابن مسعود کے مشابہ ہیں۔ عروہ ابن مسعود، تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سب سے زیادہ صحابہ کرام میں کس سے ملتی تھی؟ عروہ بن مسعود۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے جانتے ہیں؟ عروہ بن مسعود الثقفی، یہ طائف کے باشندے تھے، قبیلہ بنو ثقیف کے ایک مشہور اور ایک معروف شخصیت تھے، ان میں ان کا ایک اونچا مقام اور رتبہ تھا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دے دے تاکہ واپس اپنی قوم میں جائیں اور اسلام کی طرف انہیں دعوت دیں، دین کا تبلیغ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوف ظاہر کیا کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو وہ دشمنی میں اب تم نے اسلام قبول کر لیا تمہیں قتل کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہمیں وہ سوئے ہوئے پائیں، میں آرام کر رہا ہوں، تو ہمیں وہ جگاتے تک نہیں ہے، یعنی اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر سو رہے تو چھوڑ دیتے، نہیں تکلیف اس لیے مجھے نہ پہنچے، تو وہ جگاتے تک نہیں ہے، اگر آرام میں کروں یا سو رہا ہوں تو کوئی یہ بھی جرأت نہیں کرتا ہے کہ آ کر مجھے نیند سے جگا دے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور اپنی قوم میں گئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ تو کیا رائے بھائیو، انہوں نے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے مخالفت کی، بلکہ اس میں سے ایک شخص نے تیر یا نیزہ سے ان کے اوپر حملہ کیا، پھینکا، جس کی وجہ سے وہیں شہید ہو گئے۔ تو بہرحال یہ عیسیٰ ابن مریم سب سے زیادہ صحابہ کرام میں کن کی شکل سے مل رہے ہیں؟ عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اس طرح دیکھیں بھائیو، عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک یہ فضیلت ہے۔ پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی صفت۔ ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا لگے بھائیو؟ ہاں، دادا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو کیا رائے ابراہیم علیہ السلام شکل و صورت کے اعتبار سے سب سے زیادہ کس کے مشابہ ہوں گے؟ ہاں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح. اسی لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ یعنی نَفْسَهُ، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے حلیہ کے اعتبار سے تمہارے ساتھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد یعنی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں. تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں ملتے تھے. وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ علیہ السلام، اور پھر بھائیو ابراہیم علیہ السلام ہی کے نسل سے یوسف علیہ السلام بھی ہے کہ نہیں؟ اس طرح آپ یہ جوڑ سکتے ہیں باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی نسل میں بات باقی تھی یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، اسماعیل اور اسحاق. پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے اور یعقوب کے بیٹے یوسف، اور یہ چاروں انبیاء تھے، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، نبی، ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا نبی. تو بہرحال وہ بھی اس طرح سمجھیے آخری میں جا کے ایک ہی خاندان ایک ہی نسل سے مل رہے ہیں. تو اس طرح آپ پھر تعجب نہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بہت خوبصورت تھے، یوسف علیہ السلام بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت تھے، اور اس کی وضاحت سابقہ دروس میں کی گئی. بھائی اور محترم ساتھیو، جبریل امین کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ بھی ایک صحابی رسول سے ان کی شکل و صورت مل رہی ہے. وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ علیہ السلام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا، کون سے صحابی؟ دحیہ. اور میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو میرے نزدیک میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے دحیہ کلبی کے مشابہ. دحیہ الکلبی یہ کون ہے بھائیو؟ ہو سکتا ہے اتنے مشہور نہ ہوں. سبحان اللہ. اور یہی ہے صحابہ کرام بھائیو، اس میں بھی مختلف ان کے اندر بھی مہارات تھے، ہنر تھے، اور مختلف کاموں پر ذمہ داریوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لگاتے تھے. تو ظاہر بات ہے ہر صحابہ کرام یا ہر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح برابر 24 گھنٹے کہیے سونے کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیثیں نہیں سنتے تھے. سب ویسے نہیں تھے. سب صحابہ کرام خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی طرح ایک اچھے اور جید سپہ سالار، اور جنگ میں بھائیوں ایک تجربے اور ایک اچھا پلان اور یہ سوچ رکھنا سب کے پاس، سب ویسے نہیں تھے. سبحان اللہ. تو اس طرح مختلف تھے، اور سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی مہارت ہوتی اسی حساب سے ان کو ذمہ داری دیتے تھے. تو دحیہ ابن خلیفہ، جن کا نام ہے دحیہ ابن خلیفہ ابن فروہ الکلبی رضی اللہ عنہ، جو جبریل امین کی شکل و صورت سے ان کی شکل و صورت یعنی ملتی جلتی تھی یا مشابہ تھے. ان کا کیا کام تھا؟ کبھی سنے ہیں؟ کچھ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی ہیں. ہاں سبحان اللہ. باہر بھائیو جب پیغام بھیجنا ہوتا تھا خط و کتابت کے ذریعے، یا رسالہ بھیجنا ہوتا تھا، خط بھیجنا ہوتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منتخب کرتے تھے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. جب ایک رسول پیغام لے کر آتا ہے کسی ملک کا، تو اس کا بھائیو جب شکل و صورت کے بھی اعتبار سے معقول ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، تو اس کا اچھا اثر پڑتا ہے وہ دوسرے ملک کے حاکم یا بادشاہ پر. تو بہرحال یہ دحیہ ابن خلیفہ ابن فروہ الکلبی رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چنا تھا اس طرح جب اپنا آپ نے لیٹر خط لکھا تھا ہرقل کے لیے. اور یہ بھائیو خط ابھی بھی محفوظ ہے، اور یہی الفاظ صحیح البخاری میں بھی ہے، من محمد رسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین الى آخر الحدیث. فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن توليتم فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بہرحال تو یہ خط لے کر یہی دحیہ ابن خلیفہ ابن فروہ الکلبی رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے. ان کی ذمہ داری تھی کہ بصرہ کا جو حاکم ہے یا گورنر ہے اس کو دے دے، اور اس نے پھر جا کر پہنچایا ہرقل عظیم الروم کے پاس. یہ بھائیو تمام صحابہ کرام جو مدینہ میں موجود تھے ان میں سب سے خوبصورت تھے. اسی لیے جبریل امین
انہی کی شکل میں اترتے تھے. اگر آتے تھے آدمی کا شکل اختیار کرتے تھے تو دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ کے حلیہ سے ملتے جلتے ہوئے یا انہی کی شکل میں آتے تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا غزوہ بدر سے پہلے، لیکن غزوہ بدر میں شریک نہیں رہے، اور ان کی مشابہت جس طرح واضح اس حدیث سے جبریل امین سے بہت زیادہ تھی. بھائی اور محترم ساتھیوں، اس کے بعد حدیث نمبر 14 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا. یہ صحابی رسول کون ہے اس حدیث کے؟ حدیث نہیں سنے، عربی نہیں سنتے ہیں آپ لوگ. حدیث کے راوی کون ہے؟ صحابی. سمعت ابا الطفیل یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے؟ ابو الطفیل. اور یہ ابو الطفیل یہ کون سے صحابی ہیں؟ ان کے بارے میں ایک بہت معروف ہے ایک مہم چیز سے. اچھا چلیے اب آگے تب ذکر کرتے ہیں. اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی اپنی کتاب الصحیح میں، پیج نمبر 1030، حدیث نمبر 2340، کتاب الفضائل باب کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیح الوجہ. ایسے ہی ابو داود نے بھی روایت کی ہے. بہرحال یہ حدیث مسلم میں ہے. اس طرح آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حدیث ایک دم صحیح ہے. حدیث کے راوی بھائیو ابو الطفیل ہیں. کون ہے وہ صحابی رسول جن کا سب سے آخری میں انتقال ہوا تمام صحابہ اکرام میں؟ کون ہے بھائیو؟ اس طرح اندازہ لگا لے. افسوس کی بات ہے نا، ہم لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں جن کی خدمات کی وجہ سے آج ہم بھی مسلمان ہیں اور بھائی بھائی بن کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عبادت سے ایک دوسری عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے. میں تھوڑی یہ کہہ رہا ہوں 1 لاکھ صحابہ اکرام کا نام آپ سنائیں یا 10,000 یا 1,000، نہیں، کچھ آخری صحابی جن کا انتقال ہو، جن کے بعد خلاص اس روئے زمین پر کوئی نہیں باقی رہا جس کی ملاقات نبی اکرم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو. خلاص یہی ابو الطفیل ہیں بھائی. ابو الطفیل عامر ابن واثلہ اللیثی. ان کا انتقال حجۃ الوداع کے 100 سال کے بعد ہوا، اور ان کی ولادت ہوئی تھی ہجرت کے 2 سال بعد. تو اس طرح ان کا شمار چھوٹے صحابہ کرام میں ہوتا ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب دیکھا؟ حجۃ الوداع میں. ان کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال. اب جس نے دیکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں تو اس کا شمار کیا ہو گیا؟ صحابہ کرام میں. انہوں نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو محجن سے چھو رہے ہیں اور پھر اس کو چوم رہے ہیں. محجن سے مراد ٹیڑھے سر والا ڈنڈا جو ہوتا ہے اس کو محجن، آخری میں جو ٹیڑھا ہو وہ اس کو محجن کہتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس محجن سے چھو رہے ہیں یا چھوا رہے ہیں اس محجن کو، پھر ایسے ہی بوسہ دے رہے ہیں. اس طرح بھائی اور محترم ساتھیوں، حجر اسود کو ڈائریکٹ آپ چوم سکتے ہیں، اور ایسے کسی چیز سے اگر آپ نے اس کو چھوایا اور اس کو بھی پھر چوم سکتے ہیں، جس طرح کی اس حدیث میں ہے یا جس طرح کی آتا ہے ابو الطفیل کے بارے میں. بہرحال یہ تمام صحابہ کرام میں یہ آخری میں ان کا انتقال ہوا مکۃ المکرمہ میں سن 110 ہجری میں، جو زیادہ صحیح مسئلہ ہے، اگرچہ کچھ اہل علم کہتے ہیں سن 100 ہجری میں. بہرحال اس حدیث میں بھائیوں کچھ اشارہ کر رہے ہیں، بلکہ بتا رہے تابعین کو بتا رہے ہیں. انہیں بھی معلوم تھا کہ میں آخری صحابی ہوں، تو کہہ رہے ہیں اس میں بھائیو رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اب روئے زمین پر میرے سوا کوئی شخص باقی نہ رہا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. اللہ اکبر. کس طرح بھائیو سننے والے پر یہ بات کس طرح گزر رہی ہوگی کہ یہ شخص آخری ہے. اس کے انتقال ہونے کے بعد خلاص صحابہ کرام کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا طبعاً زندگی کے اعتبار سے. تو بہرحال یہ بھی اس طرح اہمیت
نہیں کہ بھائی وہ گھمنڈ یا غرور میں اہمیت جتلا رہے، بتا رہے ہیں کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں میں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے اور ان کا حلیہ میں بیان کر رہا ہوں، اور جب ہماری موت واقع ہو جائے گی تو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ڈائریکٹ دیکھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرے، بلکہ کسی کا واسطہ لے کر تم لوگوں کو حلیہ بیان کرے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اب روئے زمین پر میرے سوا کوئی شخص باقی نہ رہا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ قلت صفہ لی، تو یہ جو راوی ہیں کون ہیں؟ سعید الجریری، تابعی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا اپنے آنکھوں سے، تو کہتے ہیں سعید میں نے عرض کیا آپ میرے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیجئے۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا بھائیو الحسن ابن علی ابن ابی طالب، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، لیکن تب بھی اپنے ماموں ابو حالہ سے سوال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کریں تاکہ ہم یہ یاد کر لیں، ہے کہ نہیں؟ اور ادھر ذکر کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جاننا، آپ کا اخلاق، آپ کی خلقت، یہ بھائیو ایک شریف علم ہے جو ایک مسلمان کو جاننا چاہیے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اور یقیناً یہ سننے کے بعد مزید اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس جائے گی، تو یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال اس طرح دیکھیں تابعین بھی انہوں نے نہیں کہا کیا اتنی ضرورت ہے، نہیں صرف حلی ہے کہ نہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ حدیثوں پر اکتفا کرتے ہیں اور ہمیں کیا ضرورت ہے، نہیں، انہوں نے کہا صرف حلی، ایک اچھا چانس سمجھ رہے ہیں کہ تب آپ بتائیں، تب ضرور بتائیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ بہرحال انہوں نے بھائیو 3 لفظ میں بس بیان کیا، اور یہ بھی پہلے ذکر یہ بات گزر چکی کہ بھائیو حلیہ بیان کرنا صفت یہ بھی ایک مہارت ہے، سب کو یہ نہیں حاصل ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات ہے یہ بھی چھوٹے تھے اس وقت دیکھے تھے، تو ہو سکتا ہے اتنی تفصیل سے نہ بیان کر سکے جس طرح کہ مثلا انس بن مالک رضی اللہ عنہ یا علی بن ابی طالب یا ابو حالہ، اسی لیے نے بہت ہی مختصر سے بیان کیا، لیکن سبحان اللہ ان کی باتیں اور صحابہ کرام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں ذکر کیا ملتی جلتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کان ابیض ملیحا مقصدا، 3 لفظ بس، کان ابیض ملیحا مقصدا، لیکن جامع ہے بھائیو۔ 3 صفتیں بیان کی، پہلی صفت کان ابیض، سفید رنگ والے تھے، اور یہ بھی بار بار گزر چکا کہ اس میں سرخی بھی ملی ہوئی تھی، ایک چمک تھا، ایک دم نہیں کہ سفید سفید، تو ابیض اس لیے اس حدیث کو اور حدیثوں کے سامنے لے کر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ پھر کہا ملیحن، یعنی نہایت ہی خوبصورت تھے اپنے شکل و صورت میں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چمڑی اور اس کے رنگ یہ ملیح تھا، خوبصورت تھا، حسین تھا۔ مقصدہ یہ ایک لفظ ہے لیکن جامع ہے، یعنی ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف درمیان کے تھے، ہر لحاظ سے، جس طرح کی آپ کے قد کے بارے میں، لمبائی کے بارے میں آپ کیا تھے، نہ بہت ہی لمبے تھے نہ ایسے قصیر القامہ تھے، رنگ کے بارے میں بہت زیادہ سفید بھی نہیں تھے، نہ ایسے بھائیو کالا یا کہیے جو اس کے ضد والا کلر ہوتا ہے، گندمی کلر کا تھا، اس میں سفیدی تھی، اس میں چمک تھا۔ ایسے ہی بال کے بارے میں نہ گھنگریالے تھے نہ ایک دم سیدھا تھے، اس طرح اور بھی جو اوصاف بھائیو گزر چکے سابقہ دروس میں، تو یہ ابو الطفیل رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ 3 اوصاف بیان کیا۔ ابیض ملیحا مقصدا، سفید رنگ والے تھے، خوبصورت تھے، ہر لحاظ سے درمیان میں تھے آپ، لمبائی کے اعتبار سے، بال کے اعتبار سے، ایسے ہی رنگ کے بارے کے متعلق یا رنگ کے متعلق۔ حدیث نمبر 15 اور آخری حدیث فرماتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى ابن عقبة عن موسى ابن عقبة عن كريب عن ابن عباس
رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم روی كالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ اس حدیث کی روایت الدارمی نے اپنی کتاب المسند میں جو معروف ہے السنن سے کی ہے، ایسے ہی الطبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں، ایسے ہی المعجم الاوسط میں بھی۔ اس حدیث میں یا اس اسناد میں بھائیو عبدالعزیز بن ثابت الزہری ہیں، یہ متروک الحدیث ہیں۔ اس طرح سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف جداً ہے، لیکن اس میں جو افلج الثنیتین آیا ہے یہ بھائیو سابقہ وہ حدیث نمبر 8 میں ابو حالہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وہ یہ بات آ چکی ہے، وہ حدیث کے بارے میں کہا گیا وہ ضعیف ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے بھائیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنایا اور رباعیات کے درمیان قدر فاصلہ تھا، اور ابو حالہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا افلج الثنیتین کی جگہ پہ تھا، وہاں کی کیا لفظ آیا تھا، ادھر دوسرا لفظ آیا مفلج الاسنان، مفلج الاسنان، جس کا یہی معنی ہے، یعنی دانت مبارک کھلے اور کشادہ تھے، اور ادھر یہ بات واضح کی گئی کہ یہ اس وقت یہ خوبصورتی یہ مانی جاتی تھی۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، پھر کہتے ہیں اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہ دانتوں کے درمیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تو دکھائی دیتا کہ آپ کے دو دانتوں کے درمیان سے نور جیسی کوئی روشنی نکل رہی تھی یا نکل رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے، بات کرتے، تو دکھائی دیتا کہ آپ کے دو دانتوں کے درمیان سے نور جیسی کوئی روشنی نکل رہی ہے۔ ادھر بھائیو جہاں تک اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے بارے میں کہا کہ چاند کی طرح تھا، روشنی کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، لیکن اس طرح کی یہ نور جیسی کوئی روشنی نکل رہی ہے، ابھی ذکر کیا گیا حدیث ضعیف جداً ہے۔ اب اللہ عالم کیا اس طرح اور بھی شواہد ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک بات ضرور ذکر کروں گا کہ لا شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور جیسے تھے، چاند جیسے تھے، لیکن یہ نور یا روشنی یہ حقیقی نہیں ہے، جس طرح کی کچھ لوگ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ بات بھائیو یہ سمجھنا چاہیے، قرآن مجید میں واضح آیتیں، حدیثوں میں بھی واضح حدیثیں ہیں، اور صحابہ کرام بھی یہ نقل کرتے تھے، امہات المؤمنین بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدمیوں کی طرح ایک آدمی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی والدین سے پیدا ہوئے، آپ بھی اس طرح بڑے ہوئے، آپ کو بھی بھوک پیاس لگتی تھی، جو ایک آدمی کو ضرورت پڑتی تھی آپ کو بھی نیند آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے شادیاں کی جو آدمیوں کے اندر جو خواہشیں تھیں، تو اس طرح آپ بشر کے حدود سے خارج نہیں تھے، لیکن لا شک اللہ رب العزت نے نبوت اور وحی کے ذریعے آپ کو اونچا مقام عطا کیا، رتبہ جو کسی کو نہ ملا نہ کسی کو مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں جیسا بشر ہوں، یعنی حدود بشریت سے خارج نہیں ہوں۔ مثلکم تاکید ہے، تم ہی جیسے، مثلکم، ہاں لیکن اللہ اکبر، کیا اب ہماری طرح بشر ہیں تو خلاص ہر اعتبار سے رتبے اور سب میں برابر ہو گئے؟ نہیں، اعوذ باللہ، ایسا کبھی بھی نہیں ہمارے برابر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور رتبے پر نہ پہنچا نہ پہنچے گا۔ سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین۔ تو کیا فرق ہے؟ یوحا الی، ہماری طرف وحی کی جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے۔ یہ وحی اور نبوت اور رسالت سے آپ کو یہ شرف اور یہ اونچا مقام اور درجہ ملا۔ بھائی اور محترم ساتھیو، یہ موضوع الگ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بشریت کے بارے میں یہ تمام انبیاء کرام جو اپنے اقواموں میں بھیجے گئے، وہاں کے لوگوں کا یہی ایک اہم اعتراض تھا کہ یہ رسول جو آئے ہیں یہ تو بشر ہیں، یہ رسول جو ہیں بشر ہیں، ان کا اعتراض رہا کرتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اہم اعتراض کیا تھا کہ اگر جب ان کو اللہ تعالیٰ جب رسول بنا کر بھیجا تو یہ پھر یہ فرشتہ ان کو ہونا چاہیے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں میں سے، ان کو ہم جانتے ہیں، فلاں گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جو بڑے تھے وہ کہتے تھے ہم جانتے ہیں، بچپنا ہمارے سامنے گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا دیا، رات کے ایک حصے میں رسول بن کے دوسرے دن آ کے کہہ رہے ہم رسول ہیں۔ ارے ہم لوگ کیوں نہیں رسول ہو رہے ہیں تب؟
تو ان کا ایک اہم یہی اعتراض رہتا تھا. اگر بھائیو اگر یہ شبہت غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا حضرت وہ رسول جو کہہ رہے بشر ہیں ہی نہیں, ان کا شبہ وہیں ختم ہو جاتا اور پھر حصہ ماننے پر تیار ہو جاتے. ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائیو؟ جس طرح کی آپ کے پاس کوئی بھی مان لیں اقامہ کاپی یا پاسپورٹ, اب ایک کہے کہ یار آپ کے پاس پاسپورٹ ہے ہی نہیں, آپ کیسے سفر کر سکتے ہیں؟ اب اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا تو کیا ایسے خاموش رہیں گے؟ کہا ظاہر بات یہ ہے, لیجیے. ہے کہ نہیں؟ ختم ہو گئی بات, وہ اعتراض و شبہ ختم. تو اگر یہ انبیاء کرام بشر نہیں ہوتے اور یہی اعتراض تھا ان کا کہ یہ تو بشر ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ارے وہ بشر ہے ہی نہیں بلکہ وہ رسول ہیں. علی سبیل مثال سورۃ الاسراء آیت نمبر 94-95 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا, کہ لوگ کیوں وہ ایمان نہیں لاتے تھے جب انہیں ہدایت پہنچتی تھی؟ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا. ان کے لیے بہت بڑی تعجب کی بات تھی. تو اگر وہ بشر نہیں ہوتے تو بھائیو اللہ تعالیٰ جواب دے دیتا بشر ہے ہی نہیں, کہاں ہو تم لوگ, ختم ہو جاتا ان کا. نہیں, اللہ نے کیا جواب دیا؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا, کہ آپ کہہ دیجئے اگر زمین پر فرشتے ہوتے, جو فرشتے بسے ہوتے, وہ گزر بسر کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آسمان سے جو رسول بنا کر بھیجتا وہ کون ہوتا؟ وہ پھر فرشتہ ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بشر کے لیے رسول بشر ہی میں سے ہونا چاہیے, اور اگر یہ زمین پر بشر نہیں ہوتے, انسان نہیں ہوتے, فرشتے ہوتے, تو اللہ تعالیٰ وہ رسول جو بھیجتا وہ پھر فرشتہ ہوتا. لیکن اس لیے انسان ہے تو ان کے لیے انہی میں سے رسول ہوگا. تو بھائیو اتنی واضح چیز جو مسلمانوں کا اجماع ہے, اپنے ملکوں میں ہم سنتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو گستاخ رسول یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ رہے ہیں. اب کیا کہا جائے؟ ہاں بھائیو واضح چیز ہے. بہرحال یہ اصل موضوع نہیں ہے, اور بات یہاں تک نہیں کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے تھے اس لیے آپ کا سایہ تھا ہی نہیں, بلکہ بات یہاں تک نہیں کہتے گنبد خضرا پر بھی سایہ نہیں, اور ایک دم واضح جھوٹ ہے بھائیو. جا کے آپ بھی جب مدینہ جائیں آپ دیکھیں, جب سایہ کا ٹائم ہو دیکھیں آپ سایہ. لیکن بات اتنی یعنی جرأت اور جسارت, اور بھائیو پھر جو صحیح منہج اختیار کرے اسی پر تہمت باندھتے ہیں کہ دیکھو یہ گستاخ رسول ہے. پہلی بات آپ نے غلط عقیدہ اپنایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور رتبے پر آپ مطمئن نہیں ہیں, اپنے سے بڑھا اور چڑھا رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائیو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے سے جھوٹ بول بول کے آپ کے مقام اور رتبے کو اور بڑھائیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام اور رتبہ عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. دین اور شریعت مکمل ہو گئی, جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کی کیا بھائیو ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی متعلق. بہرحال لیکن حدیث میں یہ واضح کر دیتا ہوں, جب بات آ گئی وہ ہے مسند امام احمد کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ إِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے, 1-2 مہینہ تک آئے نہیں. پھر کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا دوپہر کے وقت یا اس ٹائم تقریباً اس سے کچھ اس کے بعد ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ. اگر سورج پیچھے اور آدمی آئے تو پہلے اس کا سایہ نظر آئے گا یا نہیں؟ تو کہتے میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ. دروازے پہ آدمی پہلے دیکھ رہا, ارے یہ کیا سایہ دکھا, پھر سر اٹھاتا تو دکھتا وہ شخص آ رہا نا. تو یہی کہنا چاہیے کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو اپنے گھر میں یا اپنے حجرہ میں. بھائی اور محترم ساتھیوں, بہرحال اس طرح یہ الگ ہی ایک موضوع ہے. خلاصہ کلام اب ایک بات ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت, آپ کے شکل و صورت کے متعلق جاننا ضروری ہے. اس لیے ایک اہم قاعدہ ہے, آج بہت دعویٰ کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زیارت ہوئی تھی, اور کبھی کبھی کچھ تعلیمات بھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کو دیا, کچھ اذکار, کچھ وظیفے, اور کچھ بتا رہے ہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے, یا اتنے لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں, اتنے لوگ جنت میں, اور کیا تفصیلات. گویا وحی منقطع نہیں ہوئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ رہے ہیں, اور اس طرح ان کے ذریعے اب اس طرح امت کو آپ یعنی رہنمائی کر رہے ہیں اور انہیں ہدایات دے رہے ہیں. بھائی اور محترم ساتھیوں, سب سے پہلے مزید تفصیل کو چھوڑے
ان سے پوچھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جو خواب میں آیا وہ کس طرح تھا، اگر اس اوصاف کے خلاف ہے، اس سے ہٹ کر ہے، بہت لمبے ہے، بہت ناٹے ہیں، داڑھی ایک دم سفید ہے، یا شکل و صورت میں وہ چمک نہیں ہے، وہ خوبصورتی نہیں ہے، تو پھر بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شکل و صورت نہیں ہے۔ اور بھائیو اور بہنوں، شیطان دوسری شکل اختیار کر کے دھوکہ دے سکتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، لیکن آپ کا حقیقی شکل اختیار کر کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں قیامت کے دن شامل کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پلائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔